اور دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن وہ کتاب ہے کلام جو اسوہ رسول ہے، ہمارا وہ رسول ہے۔ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی آمد اور اس بابرکت مہینے کے آغاز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور چونکہ سب سے زیادہ مبارکباد کا حق اور ہمارے رب کی طرف سے سلام پہنچانے کا حق وقت کے امام کے سامنے ہے، لہٰذا ہم تمام مل کر اپنے وقت کے امام کے حضور اپنی طرف سے اظہار عقیدت کے لیے، اظہار وفا کے لیے اور اس دعا کے ساتھ خدا رمضان انشاءاللہ ان کی دعاؤں میں ہمارے اور آپ کے نام کو بھی شامل فرمائے انشاءاللہ۔ درود محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو انتہائی عظیم شان فضیلتوں سے نوازا ہے، اس کی برکتیں بے انتہا ہیں، اس کی برکتوں کی نشانی کے ماہ مبارک رمضان۔ یہ پروگرام تقریباً 9 دن پر محیط ہوگا جو اب آپ کی خدمت میں شروع ہوا ہے، اور انشاءاللہ 10 اگست کی رات کو اس پروگرام پر آخری پروگرام واقع ہوگا۔ اس کے بعد 11 اگست کو ہماری روانگی ہوگی۔ اس اعتبار سے ہمارے پاس 9 دن موجود ہیں، اور 9 دن میں تقریباً ہر دن 50-55 منٹ ہمارے پاس ہیں، اور اس کے لیے ہم نے چند اہم پوائنٹس کا ذہن کے اندر ارادہ کیا۔ آج کے دن زیادہ تر کوشش یہ ہوگی کہ ماہ مبارک رمضان کے آمد کے حوالے سے جو ماہ مبارک رمضان میں ہمارے اہداف ہونے چاہیے اس کے اوپر بات ہو جائے، ماہ مبارک رمضان کس طریقے سے ہمیں گزارنا ہے اس کے اوپر گفتگو ہو جائے، اور جو کچھ ہمیں اور آپ کو حاصل کرنا ہے اس مہینے کے ذریعے سے اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، پریکٹیکل ٹپس کیا ہونا چاہیے، پریکٹیکل پوائنٹس کیا ہونے چاہیے، ان کے اوپر ہم زیادہ تر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجموعی طور پہ جو 9 دن کے لیے ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ عنکبوت ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس 9 دن میں سورہ عنکبوت کے بنیادی مفاہیم آپ کے سامنے بیان ہو جائے، اور ان مفاہیم کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ کچھ اس سے باہر کے مفاہیم ان کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی ترقی اور کمال کے لیے جو کچھ اس 9 دن کے اندر کر سکتے ہیں اس کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ انشاءاللہ۔ جو ہماری کوشش ہوگی وہ یہ کہ بات بہت فلسفیانہ نہ ہو، اتنی زیادہ خالص علمی نہ ہو کہ اس کا عمل سے کوئی تعلق نہ رہے، اور آپ سے جو ہمیں درخواست ہوگی وہ یہ کہ مسلسل کوشش کیجیے گا کچھ امپروو ہو جائے، کچھ ہمارے اندر بہتری حاصل ہو جائے۔ انسان کی زندگی میں جو شاید عجیب ترین چیز ہے وہ وقت ہے۔ آپ دنیا کی ہر چیز کو واپس لا سکتے ہیں، آپ زندگی کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کمپنسیشن لے سکتے ہیں، اس کو کس طریقے سے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یوں احساس ہوتا ہے جیسے وقت کا کوئی بدل نہیں ہے، اور جو وقت ایک دفعہ گزر گیا اب آپ ہر منٹ کے لیے اگر ₹1,00,000 خرچ کریں، $1,00,000 بھی خرچ کریں اس میں واپس نہیں آنا، آپ کی زندگی کا وقت گزرتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ مبارک رمضان آیا ہے، 30 دن کے بعد ختم ہو جائے گا، آپ ان میں توجہ دیں یا توجہ نہ دیں، ماہ مبارک رمضان میں چلا جاتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہوگا کہ جو اپنے اوپر توجہ دے گا، بہترین انسان وہ ہوگا جو ماہ مبارک رمضان کی اس
خدا تعالیٰ کی دی ہوئی برکت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کرے گا، اور جو اس کام کو کر گزرے گا اس نے خدا تعالیٰ کی اس ضیافت کو اختیار کر لیا جیسے کہ آپ کے ذہن میں ہے، اور مقرر آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کو ضیافت اللہ تعبیر کیا جاتا ہے، اللہ کی مہمانی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ہم اسی پوائنٹ سے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ضیافت ہے، ہر ضیافت کے اندر کوئی غذا ہوتی ہے، ہر ضیافت کے اندر ایک میزبان ہوتا ہے، ہر ضیافت میں ایک مہمان ہوتا ہے۔ یہاں میزبان کون ہے، یہاں مہمان کون ہے، اور وہ جو غذا ترتیب دی گئی ہے وہ غذا کس قسم کی غذا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہم اسی کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، جب کوئی ضیافت دیتا ہے، کسی کو دعوت دیتا ہے، تو معمولاً چند کھانے تیار کیے جاتے ہیں، چند ڈشز تیار کی جاتی ہیں۔ تو ایک دسترخوان لگا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر چند ڈشز ہوتی ہیں، مہمان آ جاتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے ذوق کے مطابق، ہر کوئی اپنے شوق کے مطابق ان ڈشز میں سے کم یا زیادہ کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مین ہوتی ہیں، اصلی ہوتی ہیں، بعض چیزیں اصلی نہیں ہوتی ہیں، کہہ لیجیے کہ بلینکس کو فل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ چیزیں نظر آئیں، وہ ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں سائڈ میں سپورٹ کے لیے ہوتی ہیں، اصل کھانا وہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کھانے کو ذرا خوش مزہ کرنے کے لیے۔ آپ اور میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس مہینے میں اصلی ضیافت کیا ہے، وہ جو اصلی چیز خدا نے دسترخوان پر رکھی ہے وہ ضیافت کون سی ضیافت ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، میزبان تو واضح ہے، میزبان خود خدا نے فرمایا کہ میں میزبان ہوں۔ مہمان کون ہے؟ دعوت تو عمومی ہے، لیکن ہر کوئی گویا خدا تعالیٰ کے دسترخوان پر نہیں پہنچ رہا ہے۔ آپ اور میں یہاں پر اس وقت ہیں کوپن ہیگن میں، آیا واقعی دوسروں کو پتا ہے کہ اللہ کی ضیافت شروع ہو گئی؟ نہیں، لاکھوں لوگ آپ کے اطراف میں موجود ہیں، ان میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ واقعی ماہ مبارک رمضان شروع ہو گیا ہے، اللہ کی ضیافت کا مہینہ ہے، خدا تعالیٰ نے کہیں بلایا ہوا ہے؟ چاہے کہ ان لوگوں کو نہیں پتا، اور توقع بھی نہیں ہے جب تک کہ وہ دین امید کو قبول نہیں کرتے اور اللہ کے دین کو سمجھتے ہوئے آگے نہ بڑھیں، تو توقع بھی نہیں ہے کہ ان کو پتا ہو۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ ان کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ ان لوگوں کو نہیں معلوم ہے، جن کو پتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان شروع ہو گیا ہے، آیا انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ کی ضیافت میں، اللہ کی مہمانی میں کہیں پہنچنا ہے؟ تو میزبان تو خدا تعالیٰ واضح ہے، مہمان کون ہے؟ مہمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ سے کچھ لینا چاہتا ہے، جو خدا تعالیٰ کی برکتوں سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ وقت گزارنے کے لیے تو ساتھ ہے، جیسا وقت گزر جائے گا۔ آج پہلا دن ہے ماہ مبارک رمضان کا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پلک جھپکنے میں 30 دن گزر جائیں گے، اور اگر واضح طور پہ دیکھیں تو پلک جھپکنے میں 10 سال گزر جاتے ہیں، وقت میں تو گزر ہی جانا ہے۔ تو جو ارادہ کرے گا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی ضیافت سے کچھ فائدہ اٹھانا ہے، وہ ماہ مبارک رمضان کے اندر اصلی مہمان بنے گا۔ تو بہت اچھا ہے کہ آج پہلے ہی دن آپ پر میں، اگر اب تک موقع نہیں ملا ہے تو کہیں پر خاموشی سے بیٹھ جائیے، اور جو کچھ میں آپ کی خدمت میں 9 دن میں عرض کروں گا اس میں سے ایک پوائنٹ تقریباً ہر روز دہرایا جائے گا، وہ یہ کہ کہیں خاموشی سے بیٹھ جائیے، کہیں سکون سے بیٹھ کر کچھ سوچ لیں۔ جس انسان کی زندگی میں سوچ و بچار نہیں ہے، معمولاً وہ اصلی راستے پہ باقی نہیں رہتا۔ لہذا اگر خدا نہ کرے آپ کی زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ اس کے اندر سوچنے کا موقع نہیں ہے، تو سمجھ جائے گا کچھ نہ کچھ غلط ہو جائے گا۔ تو فوراً اپنی زندگی کے اندر سوچنے کے لیے وقت نکالیے۔ اس کی بہت ساری ترکیبیں ہو سکتی ہیں، ایک دو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ بس پہلا کام یہ کیجیے کہ اگر اب تک یہ کام نہیں کیا ہے کہ آپ تھوڑی سی دیر کے لیے رک جائیے، اپنی زندگی میں سے وقت نکالیے، 10 منٹ 15 منٹ، خاموشی سے نہیں بیٹھ جائیے، اور اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ اگلے 30 دن میں آپ کو خدا سے کیا چاہیے، آپ خدا سے کیا لینے والے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو مہمانی بھی بلایا ہے۔ اچھا، مہمانی میں ہم لوگ لطف لینے کے لیے کہتے ہیں، مہمانی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک جو ہوتا ہے کہ سفرہ بچھا ہوا ہوتا ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہوتا ہے، ایک کھانا ہوتا ہے اور کھانے سے ایسوسیٹڈ مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب مہمان جانے لگتا ہے تو میزبان کوئی تحفہ بھی دیتا ہے۔ آپ کھانے پہ اکتفا نہیں کیجیے گا،
اپنے میزبان سے جو بہت کریم ہے کوئی تحفہ بھی دیجیے. میں نے ایک لفظ استعمال کیا آپ کی خدمت میں، خدا کریم ہے. کریم ایک عجیب وجود کا نام. کریم کسے کہتے ہیں؟ خلاصتاً عرض کرتا چلوں کہ کوئی بدو شخص نبی کے پاس آیا اور اس نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول خدا قیامت کے دن خود حساب دے گا، فرشتے حساب دیں گے؟ میں اس کو بہت دہراتا ہوں، اس ٹائپ کے واقعات دہرا کر مجھے انرجی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں اللہ کا تعارف کس طریقے سے کروا رہے تھے. اللہ کے رسول کے نام پر درود بھیجیں. محمد جو لوگ سنتے ہیں اس کا سوال کو تھوڑا سا ہنستے ہیں، کہتے ہیں کس قسم کا سوال کر رہا ہے، اللہ حساب دے گا فرشتے حساب دیں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خدا حساب دے فرشتے حساب دیں تو کہنا نہیں فرق پڑتا ہے. اللہ کے رسول جانتے ہیں میں کیا پوچھا ہوں. آپ اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ فرشتے حساب دیں گے خدا خود حساب دے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتے اللہ خود حساب دے گا. خوش ہو جاتا ہے، مسکراتا ہے، کہتا ہے میرا کام نکل جائے گا. لوگ پوچھتے ہیں کیا مطلب اس کا؟ میرا کام نکل جائے گا. کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے کہا ہے نا کہ خدا کریم ہے. فرماتے ہیں ہاں میں نے کہا ہے خدا کریم ہے. کہنے لگا میں نے کریم انسان دیکھے ہیں، اگر ایک دفعہ معافی مانگو معاف کر دیتے. آپ نے فرمایا خدا کریم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کریموں میں بزرگ ترین کریم ہے. فرمایا میں جانتا ہوں اگر خدا کریم ہے میں ایک دفعہ اس سے معافی مانگوں گا دل سے، یہ مجھے معاف کر دے گا. پوائنٹ یہاں پر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، خدا کریم ہے. پوائنٹ یہاں پر ہے وہ جو خدا کریم ہے وہ دعوت پہ بلا رہا ہے. اگر صحیح معافی مانگ لیں تو کیا ایسے ہی بھیج دے گا واپس؟ نہیں. کریم کی ایک شان ہوتی ہے. کریم کی شان کیا ہوتی ہے؟ منتظر نہیں ہوتا کہ جس کو میں نے بلایا وہ آئے. نہیں، کریم کی شان ہے کہ کوئی بھی دروازے میں پہنچ جائے. نہیں مسئلہ، یہ کریم کی شان ہوتی ہے کہ کوئی بھی دروازے پر پہنچ جائے اس کو ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے میں نے اس کو بلایا ہے. اور اس مہینے کی خوبی یہ ہے کہ اس نے سب کو بلایا ہے، سب کو بلایا ہے. بس ایسا نہیں مطلب بہت اچھا موقع ہے کہ کریم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے. اس نے سب کو دعوت دے دی ہے کہ کوئی ہے جو آئے یہاں پر، اور وہ دروازہ کھول کے بیٹھا کہ کوئی ہے جو اندر ہے. اچھا اب آپ یہ طے کرنے اپنے آپ سے آپ نے پروردگار عالم سے کیا لینا ہے. میں نے عرض کیا ایک دسترخوان بہت وسیع ہے. اس دسترخوان کے اوپر انواع اقسام کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، اس دسترخوان پر انواع اقسام کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ امپورٹنٹ یہ ہے. تو ایک استاد تھے ابن اخلاق کے، وہ مثال میں کہتے تھے کہ قدیم زمانے میں جب لوگ کسی کو مہمان بلاتے تھے اور وہ سواری پہ آیا کرتے تھے، آج کل گاڑیاں وغیرہ تھوڑی، تو وہ سواری پہ آتے تھے تو وہ مہمان کا بندوبست بھی کرتے تھے کہ یہ کہاں ٹھہرے گا، یہ کہاں بیٹھے گا، کہاں کھائے گا. جانور کی بھی دیکھ بھال کرتے تھے، جانور کی بھی دیکھ بھال کرتے تھے. بلاخر اس کا جانور تھکا ہوا آیا ہے، جس نے واپسی میں جانور کو استعمال کرنا ہوگا تو وہ مثلا جانور کے لیے بھی غذا رکھتے تھے. تو یہ علم اخلاق کے استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ اپنی ضیافت میں خیال کرنا ایسا نہ ہو جو جانور کے لیے رکھا ہو وہ کھا کے واپس آ جائے. ضیافت میں خیال کرنا کہ کچھ کھانے کو رکھے ہیں جو انسانوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کچھ کھانے کو رکھے ہیں جو اصلی غذا نہیں ہے، سائڈ میں یوں ہی رکھے ہوئے ہیں فل ان دا بلینکس سے، اور کچھ کھانے وہ ہیں جو انسان کے لیے نہیں ہیں، وہ جانور کے لیے ہیں. ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ اللہ کی ضیافت پر پہنچے اور جو جانور کے لیے رکھا تھا اس کو کھایا واپس چلے گئے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے سے نوٹ کر لیں کہ ہمیں خدا سے لینا کیا ہے. اچھا یہاں پر پھر ایک بہت باریکی ہے، وہ یہ کہ ہمیں پتا ہوتا ہے یہ تو دینے کو سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں مانگنے کی ایسی ہوتی ہیں جس کو یہ دے کر خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے وہ چیز کیا ہے. بس بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. آپ ماہ مبارک رمضان میں کیا کیا لے سکتے ہیں اور کیا آپ کو مجھے لینا چاہیے، میں چند جملوں میں اس کا بھی تذکرہ کرتا ہوں. محمد اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں کیا لے سکتے ہیں خدا تعالیٰ سے اور ہمیں کیا لے لینا چاہیے. ہم پہلے دن سے طے کرتے ہیں تاکہ 30 دن تک ہماری اورینٹیشن کلیئر ہو. انسانوں کی سمجھ معین ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے
مثلا فرض کیجیے آپ کو کسی شہر میں جانا ہے کہ جو مغرب میں ہے، آپ نے بہت تیز رفتاری سے چلنا شروع کیا ہے، ایکسٹرا آرڈنری تیز چل رہے ہیں، لیکن آپ مشرق میں جا رہے ہیں۔ اب ہوگا یہ کہ جتنا تیز آپ چلتے چلے جائیں گے آپ اپنے ہدف سے نزدیک نہیں ہوں گے، آپ اپنے ہدف سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے دین کے اندر، ہم ایک راستے کو پکڑ لیتے ہیں، اس کے اوپر بہت تیزی سے چلنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ راستہ صحیح راستہ نہیں تھا، ہم نے صحیح راستہ نہیں پکڑا، ہمیں کچھ اور راستے کے اوپر چلنا چاہیے۔ تو ہماری اورینٹیشن کلیئر ہونی چاہیے، ہماری زندگی میں اہداف واضح ہونا چاہیے، ہمیں کس راستے پر چلنا ہے، پروردگار عالم کی کس نعمت کو حاصل کرنا، 30 دن کے لیے کیا ہونا چاہیے، ماہ مبارک رمضان میں ہمیں کیا نصیب ہونا چاہیے، یہ ہمارا بنیادی سوال ہے۔ اچھا کیا کیا ہو سکتا ہے؟ بہت سادہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں فرض کروں میں 30 دن روزہ رکھتا ہوں، اور 30 دن روزہ رکھنے کے بعد خدا تعالیٰ سے کہتا ہوں اے پروردگار تو کریم ہے، میں معافی مانگتا ہوں، تو معاف کر دیتا ہے، تو میرے گھر کو بڑا کر دے، میں بھی چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہوں، تم مجھے بڑا سا گھر دے دے۔ 30 دن بعد یہ ہو سکتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ سے 30 دن روزہ رکھنے کے بعد ایک بڑا سا گھر مانگوں، دے دے گا؟ کیا مشکل ہے؟ خدا چاہے تو دے سکتا ہے، دے دے گا۔ اچھا یہ وہ ہے جو خدا دینا چاہتا تھا؟ ایک بات طے شدہ ہے، خدا ہمیں اس دنیا سے بڑھ کر دینا چاہتا ہے، کیونکہ اگر صرف دنیا ہی دینا چاہتا تو بی بی سیدہ کا گھر پوری دنیا کی بات کی علامت ہے کہ دنیا وہ اصلی چیز نہیں ہے جو خدا دینا چاہتا ہے۔ ہاں دے دیتا ہے، بعض احمد علیہ السلام کے گھر وسیع تھے، بعض گھر چھوٹے تھے۔ اگر یہی وہ چیز ہوتی جو اصل ہوتی تو پھر سب کے پاس ہوتا، اس کا مطلب یہ اصلی نہیں۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اصلی چیز خدا دینا چاہتا ہے وہ کیا دینا چاہتا ہے، اس کو لے کر سوچیے گا کہ میری زندگی میں اچیومنٹ آئی، میں نے کچھ حاصل کر لیا۔ اچھا اب میں بجائے کہ آپ کے اوپر رکھوں میں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں۔ مثلا فرض کرنا یہ میں نے ایک مجلس پڑھی ہو جس کے اندر 50,000 لوگ آئے ہوں، صرف لوگوں کے آنے سے یہ سوچوں کہ جو خدا سے ملنا تھا وہ مل گیا، میں سوچتا ہوں نہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف لوگوں کے آنے سے ممکن ہے ان لوگوں کو ثواب مل رہا ہو، ان لوگوں کو کمال مل رہا ہو، لیکن مجھے اپنے اندر بھی چیک کرنا چاہیے، مجھے اپنے اندر کیا حاصل کرنا چاہیے تھا خدا تعالیٰ سے، اس کی علامتیں کیا ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بندے نے بہت اچھا سوال کیا، اس نے کہا مولانا صاحب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں بڑھتے چلے جائیں، ہمیں کوئی نشانی نہ ملے؟ میں مذاق میں کہتا ہوں، میں بیچ بیچ میں مذاق تھوڑا بہت کرتا ہوں تاکہ لوگ بور نہ ہوں، میں اس سے کہتا ہوں یہ پاکستان کی ہائی وے نہیں ہے جس پہ کلومیٹر کا مارک نہیں آتا، یہ ایسی ہائی وے جس کے اوپر جگہ جگہ کلومیٹر کا مارک آتا ہے، بار بار آتا ہے کہ بھائی آپ کتنے فاصلے پر ہیں، آپ کتنا فاصلہ رہ گیا، 20 سال خدا کے راستے پر چلے اور خدا کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہ ہو، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بار بار خدا تعالیٰ کی طرف سے علامت ملنی چاہیے کہ تم صحیح راستے پر ہو۔ جب سوال یہ وہ علامت کیا ہے، وہ علامت کیا ہے، اور اس سے بڑا اہم سوال یہ ہوگا آج تک مجھے کوئی علامت ملی؟ امپورٹنٹ چیزیں یہ ہیں۔ اچھا باقی چیزیں جو کچھ آپ دنیا کے اندر لیتے رہیں گے، خدا میری ایجوکیشن پوری ہو جائے، میرا PhD ہو رہا PhD ہو جائے، میرا بزنس ایکسپینڈ ہو جائے، میرا گھر وسیع ہو جائے، میرے بچوں کو خوشیاں مل جائیں، میں بیمار ہوں مجھے شفا مل جائے، یہ سب چیزیں ایک وقت آ کر ختم ہو جائیں گی۔ جس گھر میں رہ رہا ہوں مجھے یہاں سے جا کر کسی قبر میں جانا ہے، جو میرے بچے ہیں میں نے مر جانا ہے، میرے بچوں سے تعلق اس دنیا میں ٹوٹ جانا ہے، میں نے بزنس بہت پھیلا لینا ہے، جتنا میں بزنس پھیلاؤں گا اس سے میرا تعلق مرتے ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں ہوں گی، صرف ایک چیز ہے جو انسان کے ساتھ چلے گی، اس کا کردار، اس کا عمل، یہ اس کے ساتھ چلے گا۔ بس ایسا نہیں محترم میں اس کو مختصر کروں، مجھے خدا تعالیٰ سے کیا لینا ہے 30 دن کے اندر،
جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد سادہ ترین زبان میں کہوں گا, مجھے خدا سے یہ چاہیے, میں خدا سے کہوں کہ خدایا جو میرے عمل میں سے تجھے پسند ہے اسے بڑھا دے, اور جو تجھے پسند نہیں ہے اسے ختم کر دے. سادہ ترین کام یہ ہے. اچھا, اسی کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں, اسی کو ہم کمال نفس کہتے ہیں, اس کو ہم پتہ نہیں کیا کچھ کہہ سکتے ہیں. صحیح, اسی کو ہم قربت اللہ بھی کہتے ہیں. پچھلا جب میں یہاں حاضر ہوا تو میں نے قربت اللہ بیان کیا تھا. اب میں اس کو سب کو مختصر کر دیتا ہوں. سادہ ترین کام مجھے خدا سے مانگنا, خدا میری ذات میں سے, میرے اعمال میں سے, میرے افکار میں سے, میری عادتوں میں سے کچھ تجھے پسند ہے, انہیں بڑھا دے. مثلا آپ کہیں گے بھائی میرے اندر سے خدا کو کیا پسند ہے؟ ہمارے پاس روایت موجود ہے اس مفہوم کے ساتھ, چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے, کافی احتیاط کرنی چاہیے, انسان کو ایسی بات نہ کہے کہ جس سے روزہ مشغول ہو جائے. اس مفہوم کے ساتھ روایت موجود ہے ہمارے پاس کہ فرمایا ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہے. ہر انسان کے اندر ڈھونڈنی پڑتی ہے اس بندے کے اندر کیا ہے. بعض کے اندر خوبیاں بالکل واضح ہوتی ہیں, روشن آشکار ہوتی ہیں, دیکھتے ہی انسان سمجھ جاتا ہے یہ آدمی خوبیوں کا مجموعہ ہے. بعض انسان کے اندر ایسا ہے ملنے کے بعد انسان سوچتا ہے پتہ نہیں مجھے اللہ نے خوبی رکھی ہے وہ کون سی رکھی ہے, لیکن خوبی ہر انسان کے اندر ہے. بس میرے اندر بھی کچھ خوبیاں ہوں گی, میں اللہ سے دعا کروں گا کہ خدایا وہ جو میرے اندر تو نے خوبیاں ڈالی ہیں ان کو بڑھا دے. صحیح, اور اس کے ساتھ خدا سے دعا کروں گا خدایا کچھ برائیاں ایسی ہیں جو میں نے ایجاد کی ہیں. اب یہاں پہ دعا کا ایک لطف ہے, انبیاء نے ائمہ نے ہمیں دعا مانگنا سکھایا. مانگنا سکھایا کس طریقے سے؟ حضرت ابراہیم خدا سے گویا اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں خدا تو نے مجھے زندہ کیا ہے, تو ہی مجھے مارے گا, تو نے مجھے رزق دیا ہے, اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو شفا دے. نہیں کہا خدا تو نے مجھے زندہ کیا, تو نے مجھے مارا, تو نے مجھے رزق دیا, تو نے مجھے بیماری دی ہے. حضرت ابراہیم وَإِذَا مَرِضْتُ, اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. ہم بھی ایسے ہیں, ہم خدا سے دعا کریں خدا کچھ ہماری خوبیاں ہیں جو تو نے ہمیں دی ہیں ان خوبیوں کو بڑھا دے, اور کچھ برائیاں ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں ڈال لی ہیں انہیں تو کم کر دے. اچھا, اب اس پہ پریکٹیکلی کیا کریں گے؟ ایسا نہ ہو مجھے بہت زیادہ جذبات کا ڈر لگا رہتا ہے مجھے کہ میں کہیں پہ بیٹھوں 10 دن بات کروں, اپنی زندگی گزارتا رہوں, آپ کا وقت لگاتا رہوں, اور اس کے بعد ہماری زندگی میں کوئی چیز تبدیل نہ ہو. اس کا بہت ڈر لگا رہتا ہے. اچھا, دین کے اندر یہ بہت ہوتا ہے, دین میں یہ بہت ہوتا ہے. آپ نے 4 رکعت نماز ظہر پڑھی, 4 رکعت نماز عصر پڑھی, کچھ بھی نہیں ہوا. صبح سے شام تک ازداری میں شرکت کی, اینڈ میں کچھ بھی نہیں ہوا. 9-10 دن اس طرح درس میں بیٹھے, 10 دن کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. اس کا ڈر مجھے بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے دین کے اندر. اچھا, کیوں ایسا ہوتا ہے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا میں اس دین سے کام کیا کروں. اب میں پریکٹیکلی ایسا نہ ہو کہ میں ساری یہ باتیں کرتا چل جاؤں فضا کے اندر, خلا کے اندر, اور عمل میں کچھ نہ ہو. تو عمل کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے, تھوڑی دیر کے لیے کہیں بیٹھیے گا, اپنے آپ سے پوچھیے گا میری کون سی وہ برائیاں ہیں جنہیں میں خدا کے سامنے قیامت کے دن نہیں دیکھنا چاہتا. ہم سب نے مرنا ہے, طے شدہ بات ہے. کائنات کی ایک حقیقت ایسی ہے جس کا کوئی کافر بھی منکر نہیں ہے. میں ہمیشہ سوچتا ہوں خدا کے منکر ہیں, نعوذ باللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی کی ذات کے بھی منکر ہیں, امامت کے منکر ہیں لوگ, لیکن ایک حقیقت دنیا کی ایسی ہے اس کا کوئی منکر نہیں ہے, وہ یہ کہ سب نے مرنا ہے. موت کا کوئی منکر نہیں ہے, سب موت کے مومن ہیں, متخذ. تو ہم سب کو بتائیں ہم سب نے مرنا ہے, ہم سب کو بتائیں ہم سب نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پہنچنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب خدا کے سامنے پہنچنا ہے تو ہر چیز میں آشکار ہو جانا ہے. خدا نمداد فرماتا ہے ہم بندوں کو جب ان کا نام اعمال پہنچائیں گے تو وہ نام اعمال کو ہاتھ میں دیکھیے کہیں گے آئے کریمہ کو اس طرح سے مالی حضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے؟ چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں چھوڑی, سب کو شمار کیا ہوا ہے. یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے.
اب آپ یہ سوچیں میں اور آپ یہ سوچیں کہ میں اللہ کے سامنے پہنچنے والا ہوں اپنی تمام تر خرابیوں برائیوں کے ساتھ. کون سی خرابیاں ایسی ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ خدا کے سامنے اس کے ساتھ نہ پہنچوں؟ کیوں؟ شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اس کا عذاب جھیلنا پڑے گا. اچھا اب یہاں پہ خدا نے بتایا کہ ایک اور خوبی ہے، اس کی ایک اور خاصیت ہے، ستار العیوب ہے. میرے عیوب آپ سے چھپائے ہوئے ہیں، آپ کے عیوب مجھ سے چھپائے ہوئے ہیں. اور اس کی جیسے کہ ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے، دعاؤں کے اندر موجود ہے. ماہ مبارک رمضان دعاؤں کا مہینہ، آپ کو بتائیے دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، خدا کیسا تیرا حلم ہے تیرے علم کے بعد. حلم ہے علم کے بعد، یعنی سب کچھ جانتا ہے لیکن صبر کیے ہوئے. یہ خدا کا حلم ہے اس کے علم کے ساتھ. تو ہم سب جانتے ہیں ہمارے اندر عیوب ہیں، برائیاں ہیں، ہم سب واقف ہیں، اور خدا تعالیٰ نے سب کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں. لہٰذا عین ممکن ہے کہ میں اور آپ ساتھ زندگی گزارتے رہیں لیکن آپ کو پتہ نہ چلے میرے اندر برائیاں کیا ہیں. یہ خدا کا نظام ہے ایسا. لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا تو جانتا ہے. ابھی پھر میں عرض کروں گا، آج کے دن، کل کے دن، کسی بھی ٹائم میں جتنا جلدی کر لیں بہتر ہے. کہیں پر بیٹھ جائیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ کون سی برائیاں ایسی ہیں جو میں چاہوں گا کہ فوراً ختم ہو جائیں. اچھا کچھ برائیاں ایسی ہیں جو دوسری برائیوں کا پیش خیمہ بنتی ہیں، روٹس بن جاتی ہیں اور دوسری برائیوں کے لیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کسی ایسی ایک برائی کا انتخاب کر لیں جو جڑ بن گئی ہے دوسری برائیوں کے لیے. 30 دن کے لیے اپنے لیے ایک اسائنمنٹ رکھ لیں، مجھے اس برائی کا خاتمہ کرنا ہے. بہترین عمل ہمارے پاس خطبہ شعبانیہ موجود ہے اللہ کے رسول کا، مفاتیح الجنان کے اندر بھی ہے. آج کل ای میل کے اوپر بھی لوگ ایک دوسرے کو بہت زیادہ بھیج رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک ای میل آیا تھا جس کے اندر پورا خطبہ شعبانیہ لکھا تھا. ماہ شعبان کے آخر میں اللہ کے رسول نے خطاب فرمایا ماہ مبارک رمضان کے لیے. اس کے اندر ایک جگہ کے اوپر موجود ہے کہ گویا امیر المومنین تشریف فرما ہوئے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول اس میں بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا بہترین عمل یہ کہ اپنے نفس کی اصلاح کرے. اس طرح اللہ ارشاد مسلمانوں کے لیے بہترین عمل ہے، صاحبان ایمان کے لیے بہترین عمل کیا ہوا؟ اپنے نفس کی اصلاح کرے. آپ پر میں کیا کریں، آج یا کل کہیں بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، اپنے آپ سے سوال کریں میری برائیاں کون کون سی. اچھا یہ میں اور عرض کرتا چلو، یہ کہ آپ بیٹھ گئے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور شیطان یہ نہیں چاہے گا، آپ کو بیٹھنے نہیں دے گا. بدترین کام جو شیطان میرے اور آپ کے ساتھ کرے گا وہ یہ کہ ہمیں اس بات کو سوچنے کا موقع نہیں دے گا. آپ نہیں سوچ پائیں. اب آپ جتنی طاقت استعمال کر سکتے ہیں اپنے ارادے کی، آپ اپنے ارادے کی طاقت استعمال کیجیے گا. کسی طریقے سے اس ارادے سے کہ مجھے اپنی برائیوں کا جائزہ لینا ہے بیٹھنے کی کوشش کیجیے. بس کہیں پہ پہلا کام بھی کریں، بیٹھ جائیے اپنی برائیوں کو جاننے کے لیے. اچھا اس کے بعد ڈھونڈیے گا میرے اندر برائی کیا ہے. شیطان آپ کو کیا سکھائے گا؟ شیطان آپ کو سکھائے گا تمہارے اندر کوئی برائی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایسا؟ ناممکن ہے کہ میں اور آپ 50 سال بعد 60 سال بعد بھی کہیں کہ میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے. آپ کو معصوم ہے جس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، وہ تمام اشتباہات سے مبرہ ہو، لیکن ہم سب کے اندر برائی ہوتی ہے. بس آپ 2 اسٹیپ ہو گئے. پہلا اسٹیپ تو آپ بیٹھ جائیں، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں مجھے جو ڈر ہے وہ یہ کہ شیطان مجھے اور آپ کو بیٹھنے نہیں دے گا، مشغول رکھے گا، دماغ سے نکال دے گا، کہے گا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یا کہے گا کوئی بات نہیں آج نہیں کل، مشہور آج نہیں کل، آج نہیں کل چلتا رہے گا یہاں تک کہ 30 دن گزر جائیں گے. نعوذ باللہ تعالیٰ. آپ کہے گا نہیں مجھے آج ہی بیٹھنا ہے. اچھا جتنی دیر میں آپ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں نا، آپ اس دوران بھی فائدہ اٹھا کر اپنے دماغ سے سوال کر سکتے ہیں. وہ کیا سوال ہے؟ بنیادی ترین سوال میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا، میری برائیاں کون کون سی. پھر ایک برائی کو پکڑ لیں. آپ کہیں گے 10 برائیوں میں سے ایک ہی پکڑوں گی، میں کہوں گا ایک ہی پکڑ لیں. ایک برائی کو پکڑ لیں، 30 دن تک لڑیں کہ یہ برائی نہ ہو مجھ سے. 30 دن تک لڑیں اور اللہ سے یہ طلب کریں کہ خدا مجھے اس برائی سے نکال دے.
اچھا کوئی ممکن نہیں ہے کہ بھائی میرے اندر 10 برائیاں تھیں، آپ نے پورے ماہ مبارک رمضان لگوا کر ایک برائی ختم کروا دی، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں اس سے کہوں گا فرض کرو اگر آپ کی زندگی میں 20 ماہ مبارک رمضان اور آنے ہوں اور آپ نے ہر سال ایک برائی کا ہی خاتمہ کر لیا تو آپ کی 20 بڑی برائیاں ختم ہو گئی. اور شیطان کیا کرے گا؟ شیطان یہ کرے گا کہ کہے گا کوئی بات نہیں ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. 20 دن 30 دن ایسے گزار جائے گا. آپ یہ کام کرنے کا ہرگز مت کیجیے گا. ہاں جی کہیں بیٹھ جائیے گا، اپنے نفس کا جائزہ لیجیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. ایک بات اور ذہن میں عرض کرتا چلو. اچھا میں معمولاً یہ کام کرتا ہوں، جو بات میں ذہن میں آتی فوراً بولنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ مجھے ڈر ہے، میرا حافظہ کمزور ہے، نہ کہہ سکوں. پتہ نہیں خدا تعالیٰ نے اس بات کے اندر کوئی اچھائی رکھی ہو، میں سو جائے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. ایک اور پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے، ایک دوسرے کو دعا دینے میں کنجوسی مت کیجیے. ایک دوسرے کو دعا ضرور کیجیے. مثلا آپ نے یہاں پہ تشریف فرما ہے، خدا تعالیٰ آپ میں سے ہم میں سے بات کو توفیق دے گا، دعائیں پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، بندگی کریں گے، کچھ دعائیں کریں گے. سب کو جتنوں کو آپ کر سکتے ہیں اپنی دعا میں شامل کیجیے. ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ دوسروں کے حق میں کی جانے والی ساری دعاؤں کو بندے کے لیے قبول کر لیتا ہے. ایک موقع ایسا آتا ہے خدا تعالیٰ دیکھتا ہے یہ میرا بندہ ہے، اپنے لیے دعا نہیں کر رہا ہے، میرے بندوں کے لیے دعا کر رہا ہے. تو جو دعائیں وہ دوسرے بندوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے خدا تعالیٰ ساری دعائیں اس کے اپنے لیے قبول کر لیتا ہے. حد تک امکان کوشش کریں دوسروں کو دعا دیں. اور یہ کنجوسی ختم کرنے کا بھی بہت اچھا راستہ ہے. کچھ دے تو رہا ہے، دینے کی عادت تو پڑے کچھ، ورنہ بعض لوگوں کو تو دینے کی کوئی عادت نہیں ہوتی، صرف دینے کی عادت رکھے. اب کم کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو دے دو بھائی، کچھ جائے. یہ بھی میں مقرر عرض کرتا ہوں، کراچی کے ایک عالم سے فوت ہو گئے، خدا مفاد کو بلند فرمائے انشاءاللہ. ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا آسا میں کنجوس ہوں، میرا علاج کیا ہے؟ کہیں گے تم اتنا کرو کہ جب لوگوں کو پیسے دینے لگو تو جو کرارا نوٹ ہو پہلے دے دو. تو دوسرا بیٹھا تھا، اس نے کہا صاحب دونوں 10 روپے کے نوٹ ہیں، کیا فرق پڑا؟ کہنے لگا نہیں، کنجوس آدمی پہلے گندے نوٹ دیتا ہے. یہ اتنا کنجوس ہوتا ہے، یہ نوٹ میں بھی سوچتا ہے پہلے گندے نوٹ دیتا ہوں، کرارے میری جیب میں رہے. خیر اب پتہ نہیں یورپ امریکہ میں تو کرارے نوٹ کا معاملہ ہی ختم ہو گیا، کریڈٹ کارڈ چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلے. لیکن کیا ہوتا ہے انسان اگر دینا شروع کر دے تو دینے کی عادت پڑ جاتی ہے. اب کیا کریں؟ دعا دیں. دعا. اچھا دعا دینے سے بہت بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ محبتیں بڑھتی ہیں. کراچی میں ایک دفعہ جمعے کی نماز کے بعد میں کھڑا تھا، ایک بندہ خدا میرے پاس آیا، اچھا جوان پریکٹیکل آیا میرے پاس. کہنا لگا صاحب عجیب مشکل ہے. کہنے لگا میں اپنے آفس میں کام کرتا ہوں، مجھے لگ رہا ہے جیسے میں دل کھول کے بھی رکھ دوں نا لوگ مجھ سے خوش نہیں ہوں گے. پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، مجھ سے تنگ ہے. میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تم نے کوئی بگاڑا ہے ان کا؟ تم نے ان سے کچھ چھینا ہے؟ کہنے لگا مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا میں نے ان کا کیا بگاڑا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھ سے اچھے نہیں ہیں. تو میں نے کہا چلو ایک کام کرو، تم ایسا کرو کہ ان سب کو دعا دینا شروع کر دو. بھائی ان لوگوں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے، فرض کرو تم سے ناراض ہیں، کیوں ناراض ہیں نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم. ایسا کرو تم ان کو دعا دینا شروع کر دو. کہہ رہے صحیح ہو جائے گا؟ اللہ مالک کے صحیح ہونا ہو جائے گا. تم دعا تو دو. ہفتے بھر کے بعد پھر جمعے کا دن آیا، یہ پھر کھڑا تھا. ہم ویسے ہی نماز کے بعد مجھے ہاتھ پاس بنانے کے بعد مجھے سوال جواب ہوتا ہے، باتیں کرتے ہیں لوگ. تو یہ برابر میں کھڑا تھا. اب میں سوچا تھا یہ سنانے کے لیے آیا کہ ایک ہفتہ ہو گیا اور کچھ نہیں ہوا. یہی ہوتا ہے معاملہ. لوگ جا کے سناتے ہیں آپ نے جو نسخہ بتایا تھا اس کا عمل کیا کوئی فائدہ نہیں ہوا. خیر میں سوچ رہا تھا کہ ابھی آئے گا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا کہ بھائی کیا کرنا ہے، اگلا اسٹیج کیا ہے. پر وہ نماز جب دوست لوگ چلے گئے سبھی میرے پاس آئے کہ صاحب میں آپ کو رپورٹ دینے آیا ہوں کہ فیڈ بیک کیا ہے. میں کہا سناؤ. میں سوچا تھا میں تیار ہوں، مجھے پتا کیا. کہنے کا ماں صاحب معجزہ ہو رہا ہے. کہنے کا معجزہ ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کا یہ لوگ خود بخود صحیح ہو گئے، ایک ہفتے میں خود بخود صحیح ہو گئے. اچھا اتنے بڑے کی جو صاحبات ہے مجھے بھی توقع نہیں تھی اتنی جلدی ہو جائے. میں سوچتا تھا ذرا ٹائم لگے گا. میں اس کو پہلا جملہ یہی کہتا کہ یار ایک ہفتہ لگا ہے، پتہ نہیں وہ 3 سال سے تم سے دشمنی کر رہے ہیں، تم ایک ہفتے میں سب صحیح کرنا چاہیے. یہ بھی مجھے احساس نہیں تھا کہ ایک ہفتے میں ہی سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال اس نے اس طرح سے بتایا کہ ہم آسان معجزہ ہو گیا، یہ تو لوگ خود بخود صحیح ہو گئے مجھ سے.
اللہ مالک ہے۔ ان تجربوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ان سیکھنوں میں سے ایک جو سیکھا ہے، جو سیکھی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ سیکھا ہے کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا، جو کچھ بھی دو کم نہیں۔ اچھا اگر برائی دی تو کیا ہوگا؟ برائی بھی کم نہیں ہوگی، آپ کے اندر برائی بڑھتی چلی جائے گی۔ ہاں، یہاں پہ دینے سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ اب آپ کیا کہنا ہے؟ آپ اچھائی دیں، وقت دیں، لوگوں کو وقت دیں۔ بعض اوقات لوگ وقت کے لیے محروم ہیں، کوئی سنانے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، ایسا ہے۔ بعض اوقات لوگ وقت چاہ رہے ہوتے ہیں، کوئی ہے جو میری سنے، ٹھیک ہے، بس آپ کچھ لوگوں کو دینے کی کوشش کریں۔ بس آج کے دن کے لیے 2 مین پوائنٹس ہو گئے، میرے پاس ابھی 15 منٹ باقی ہیں، اور میں قرآن کریم کی چند آیات آپ کی خدمت میں پڑھوں گا سورہ عنکبوت سے۔ میں آج کی بات کو پورا کر لوں۔ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا کہ اس مہینے کی برکتوں کو احساس کیجیے۔ آپ ضیافت اللہ کے اوپر بلائے گئے، اللہ کے مہمان بنیے۔ اللہ کے مہمان میں جو اصلی ترین کھانا ہے اسے کھانے کی کوشش کیجیے۔ وہ جو اصلی ترین خدا تعالیٰ کی برکتیں، وہ دولت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، حسن دنیا نہیں ہے۔ وہ جو خدا کی اصلی ترین برکتیں ہیں مجھے کہ مجھے اور آپ کو اپنا اچھا بندہ بناتے ہیں، یہ اس کے اصلی ترین برکتیں ہیں۔ بندگی میں سب کچھ ہے، بندگی میں سارے کمالات ہیں۔ اس پر عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اس بندگی کو حاصل کرنے کی 2 راستے ہیں، صبر کریں، استغفار کریں۔ یہ بندگی کے حصول کے راستے ہیں۔ آپ کس طریقے سے شروع کریں؟ آپ اپنے گناہوں کا جائزہ لیں، اپنی غلطیوں کو چیک کریں۔ آپ اور میں کوشش کریں کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان کے اندر اپنی چند غلطیوں پر کنٹرول کر لیں، چند غلطیوں کو کنٹرول کر لیں، ایک آدھ خوبی میں اضافہ کر لیں، ایک آدھ کو خوبی بڑھا لیں، چند برائیوں کو ختم کر لیں، ایک برائی کم سے کم لے لیں، اس کو ختم کر لیں۔ پھر میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، جب آپ یہ کام کر رہے ہوں تو خدا تعالیٰ سے نصرت طلب کریں، اور اس کی نصرت طلب کرنے کے لیے دوسروں کے لیے دعا کریں۔ خدا خود بخود آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کرنا شروع کر دے گا۔ بس دعا ضرور کیجیے گا، دعا درود بھیجیے گا محمد والے ہم نے سورہ عنکبوت کا انتخاب کیا ہے۔ یہ سورہ 29ویں سورہ ہے 20ویں سپارے کے اندر، 20ویں سپارے کے اندر 29ویں سورہ ہے، اور اس سورہ کے اندر مجموعاً 69 آیات ہیں، 69 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ اور ہمارے پاس چونکہ 9 دن ہیں، تو اگر ہم ہر دن 7 یا 8 آیات پڑھ لیں تو ہم سکون سے اس سورہ کو ختم کر سکیں گے۔ ہم تبرکاً پہلے عربی پڑھیں گے، عربی پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ تھوڑا سا پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد کسی 1 یا 2 پوائنٹ کو لے کر اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اہل بیت اطہار کی نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا جو ارشاد فرمایا وہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے، اور اس کی پوری تفصیل تشریح موجود ہے جو آپ مختلف جگہ دیکھ پائیں گے۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے، ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہم ایمان لائے تو خدا چھوڑ دے گا، آزمائش نہیں کرے گا؟
فرمایا وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا، سو خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنی زبان میں سچے ہیں اور وہ لوگ کہ جو جھوٹے ہیں۔ کیا یہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ یہ بہت برا خیال کرتا ہے۔ جو شخص خدا کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو خدا کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آئے گا۔ پہلی 4 آیات کریمہ کی پر بات کریں۔ فرمایا وہ لوگ، آیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ جو ان سے پہلے گزرے سب کا امتحان ہوا ہے۔ اچھا ہم میں سے ہر ایک کی خواہش کیا ہوتی ہے زندگی میں؟ ہم لوگ دنیا میں ایسے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کم دیں ہمیں زیادہ مل جائے، یہ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ جب کبھی بھی جاب پہ جاتے ہیں کیا سوچتے ہیں؟ کہتے ہیں ٹائم کم لگانا پڑے پیسے زیادہ مل جائے، ہمیشہ کی خواہش۔ دکانداری کرنے کے جاتے ہیں تب بھی یہی سوچتے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں تب بھی یہی ہے، دین کے معاملے میں بھی ہم یہی ہیں۔ ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ میں کچھ نہ کروں خدا مجھے سب کچھ دے دے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا سوچا ہوا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا ہم لوگ کے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے، قرآن کریم کچھ بھی کہتا رہے ہم اپنے دماغ کے بنائے ہوئے پیٹرن سے باہر نہیں نکلتے، قرآن کریم کو آبجیکٹیولی نہیں سوچتے۔ ذرا اس سے نکل آئے جو ہم نے سوچا ہے، اب قرآن کریم کو سوچیں، قرآن کریم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ تمہیں میں چھوڑ دوں گا، تمہارا امتحان نہیں دوں گا؟ اس طرح سے ارشاد فرمایا۔ جب بھی میں کہوں گا نا قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب انورٹڈ کاماس کے اندر نہیں ہے، ورنہ پھر روزہ باطل ہو جائے گا۔ ابھی تو کیا لوگ یہ سوچ رہے ہیں تو میں نہیں کہوں گا، میں اگر یہ کہہ دوں کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ میں یوں کروں گا تو ممکن ہے کہ پھر روزے میں اشکال آ جائے۔ تو ہم جب بھی کہیں قرآن کریم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہم مفہوم نقل و قول کر رہے ہیں، مفہوم بیان کر رہے ہیں، الفاظ بیان نہیں کر رہے۔ میں نے کہا نا روزہ خیال کرنا چاہیے، ایسا نہ کوئی غلط بات ہے منہ سے نکال دیا۔ بس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا کیا ان لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ان کا کوئی امتحان نہیں ہوگا، ان کو جزا ملتی چلی جائے گی، کچھ نہیں ملنا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے؟ فرمایا غلط سوچا ہے، یقیناً امتحان ہوگا، بس ایک طے شدہ حقیقت ہے۔ عربی میں ایک لفظ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کچھ اور ہے۔ اچھا برصغیر کا تذکرہ یہ عرض کرتا چلو، ہم لوگ یہ کام بہت کرتے ہیں، عربی کا لفظ لیتے ہیں، ترجمہ اس کا اردو میں کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ عربی میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، مثال کے طور پر ابھی جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے فتنہ یفتنون، دونوں لفظ استعمال ہوئے۔ یہ دونوں لفظ عربی کے ایک لفظ سے نکلے ہیں جس کا روٹ ہے فتنہ، فے تھے نون ہے، فتنہ۔ اچھا فتنہ اردو میں کسے کہتے ہیں؟ فتنہ اردو میں کہتے ہیں کیوس کو، فساد، فتنہ و فساد ہم لوگ کامنلی استعمال کرتے ہیں، فتنہ و فساد، ٹھیک ہے۔ اچھا عربی میں فتنے کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں فتنے کا مطلب ہوتا ہے امتحان، امتحان۔ خدا نے ارشاد فرمایا کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالوں گا؟ نہیں، میں آزمائش میں ڈالوں گا، سب کو آزمائش میں ڈالا ہے، تمہیں کیوں نہیں ڈالوں گا؟ سب کے ساتھ آزمائش ہے۔ بس یہاں پر فتنے کا مطلب وہ فتنہ و فساد نہیں ہے جو ہم اردو میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا مطلب کہہ رہا ہوں میں تمہیں فتنے میں بھی ڈالوں گا، نہیں، فتنے میں نہیں ڈالے گا، آزمائش میں ڈالے گا، امتحان میں ڈالے گا۔ اچھا یہ قرآن کریم نے اور جگہوں پر بیان کیا ہے کہ امتحان کس طرح لیتے ہیں، یہ اور جگہوں پر بیان کیا ہے۔ مثلا کس بات سے امتحان لیتے ہیں؟ اسی بات سے شاید امتحان دے رہا ہو کہ ساری آزادی دے دوں گا، دیکھتا ہوں گناہ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، یہ امتحان ہے۔ اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں گا کیونکہ ہمارے پاس ہمیشہ وقت کم رہے گا تفسیر آیات میں، لہٰذا ہمیں چیزیں تیزی سے کہنی پڑیں گی۔ اچھا اب ایک ہم لوگ کے ساتھ ایک عجیب اور مشکل بھی ہے، ہم لوگ بہت ساری مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک مشکل کیا ہے؟ تقریباً پروون ہے یہ سائنس میں کہ 50 منٹ کے لیکچر میں سے 20 منٹ کے بعد 80% دماغ سے نکل جاتا ہے۔ صحیح؟ میں 50 منٹ آپ کی خدمت میں بولوں گا، 20 منٹ کے بعد یعنی 9:20 پر جو کچھ میں نے بولا تھا اس میں سے 80% آپ کے ذہن سے نکل جائے۔ صحیح؟ اچھا اب ہم لوگ کو یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ بھئی یہ لوگ 80% تو ویسے ہی دماغ سے نکل جائے گا، تو ہم کریں کیا؟
تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے پوائنٹس ایسے دیں جو پوائنٹس لوگوں کے ذہن میں رہتے ہیں. یہ جو آپ نے دیکھا ہے کمپیوٹر کے اندر بلٹس استعمال کی جاتی ہیں, بلٹس اور نمبرز کو اسی لیے استعمال کرتا ہے. ان سب کو پتہ ہے انسان کی نفسیات یہ ہے کہ اس کے دماغ سے چیزیں نکل جاتی ہیں, تو یہ بلٹس بنا دیتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اب تک میں نے 2 مین بلٹس بنائی ہیں. نمبر 1, آپ ضیافت خدا پہ آئے ہیں, یہ دیکھیے گا کہ آپ نے کیا لینا ہے. دوسری بلٹ یہ تھی کہ جو اہم ترین کام اس ماہ مبارک رمضان کے اندر ہے وہ یہ کہ اپنی خرابیوں کا خاتمہ کیجیے گا, کم سے کم ایک خرابی سے لڑ لیجیے گا. یہ میں 2 بلٹس بنا چکا ہوں, ٹھیک ہے. اب یہ تیسری بلٹ اب بن رہی ہے, امتحان سب کا ہوگا, کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہ میرا امتحان نہیں ہوگا, یہ سب کا امتحان ہوگا. اچھا, کس چیز سے امتحان ہوتا ہے؟ سختی سے لیتا ہے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے مختلف آیات کریمات کے اندر, مال سے, دولت سے, دوستوں سے, دشمنیوں سے, سب سے امتحان دے گا, بھوک سے, خوف سے. اور میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں, شاید سخت ترین امتحان وہ ہے جس میں فیل ہونے والے کو سزا نہ دے. اگر خدا کسی امتحان میں آپ کو ڈالے, خدا نہ کرے میں اور آپ کامیاب نہ ہوں اور سزا دے دے, یہ امتحان اچھا امتحان ہے. کیوں؟ ناکامی پہ کم سے کم سزا تو دی نہیں اس نے. ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم ناکام ہو گئے. خدا نہ کرے امتحان لے اور ناکامی پر سزا نہ دے, یہ بہت سخت امتحان ہے. کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم فیل ہو گئے. بہت ناظر کے ساتھ عرض کروں گا, مجھے خوف یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. ہم بار بار امتحان میں فیل ہو رہے ہیں اور خدا کچھ نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سختی میں پڑ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بعد میں کبھی اچانک گرفت کرے گا, اچانک کہیں گرفت کرے گا. تو سخت امتحان وہ ہے جس میں فیل ہونے پہ سزا نہ دے, اور فیل ہونے پہ سزا دے دے تو میں کہتا ہوں ادھر میں امتحان ہے, کم سے کم یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم پاس نہیں ہوں گے. تو خدا تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے, تم نے یہ سوچا ہے کہ تم چھوڑ دی جاؤ گے, تمہیں بس یہ کہ تم نے کہا آمنا اور چھوڑ دی جاؤ گے. یہ قرآن کا لہن بہت عجیب لہن ہے. کہا کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ بس یہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. امتحان دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کبھی ایمان اور امتحان میں فرق پائیں تو سمجھ جائیے 2 میں سے کوئی ایک چیز ہے. اگر ایمان ہے تو امتحان ہوگا, اور اگر امتحان نہیں ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ یہاں ایمان بھی نہیں ہے, فارغ ہو چکا ہے معاملہ. فرماتا ہے تم لوگ ایمان لائے کہو اور ہم تمہیں چھوڑ دیں گے, یہ نہیں ہوگا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا ہم نے امتحان لیا تھا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, خدا بس جان لے گا کہ جو لوگ سچے ہیں وہ کون ہیں اور وہ لوگ جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ کون ہیں. ظاہر ہے اس کے پاس معیار ہوں گے, ان معیار کے تحت جیسے ہم لوگ اسکولس کے اندر کرتے ہیں, کالجز کے اندر کرتے ہیں, ایک اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں. اور یہ خدا تعالیٰ کی دوبارہ ہم پر نعمت ہے کہ وہ اپنے اسٹینڈرڈ کے اوپر ہم جیسوں کے لیے کمزور اسٹینڈرڈ کو دیتا ہے. البتہ راستے کو کھلا چھوڑ دیتا ہے, راستہ بہت دور ہے, بہت دراز ہے, بہت لمبا راستہ ہے, لیکن ہم سب کے لیے بھی دعوت دیتا ہے. بس مہربان کے رمضان اچھا مبارک ہے. اس کے بعد فرمایا آیا وہ لوگ کہ جنہوں نے برائی کی ہے, لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے, جو یہ خیال کرتے ہیں برا خیال ہے. ایک اور آیت کریمہ خدا تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا, کافروں کا زمین پر گھومنا پھرنا تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے کہ یہ حاکم ہو گئے. کافروں کا زمین پر گھومنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے, اس ٹائپ کا مفہوم ہے, تمہیں دھوکہ نہ دے کہ یہ کامیاب ہوا, ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. کچھ ہاتھ سے نہیں نکلا. مثلا ہم لوگ پتہ نہیں آپ کتنا اس بات کو اجازت دیتے ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں مثلا امریکہ اور یورپ کو دیکھ کر نا کہ معاملہ اب ان کے ہاتھ میں ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ, جیسے خدا کے ہاتھ سے نکل گیا معاملہ, نعوذ باللہ تعالیٰ, کچھ نہیں ہوا ہے. اچھا کوئی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کرتا کیوں نہیں کچھ؟ ممکن ہے کوئی کہتی 500 سال ہو گئے ان لوگوں کو حاکم ہوتے ہوئے, خدا نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ تو ہمیشہ میں اپنے طور پر سوچتا ہوں جلدی وہ کرتا ہے جس کو موقع نکلنے کا خوف ہوتا ہے. اس خدا کو کیا خوف ہے؟ کیوں جلدی کرے؟ فرض کرو کفر زمین کے اوپر اتنا حاکم آ جائے کہ دھوئے زمین کے اوپر ایک آدمی سجدہ کرنے والا رہ جائے, خدا کو جلدی ہے کیا؟ کوئی جلدی.
یہ جائیں گے کہاں؟ آخر میں عرض کروں یہ جو دل دھڑک رہا ہے یہ بھی خدا کے ارادے سے دھڑک رہا ہے. اس کے مسلز بھی اس کے ارادے سے ہی دھڑک رہے ہیں. کس کے دل کے مسلز؟ وہ جو اللہ کا نام سے بھی دشمن ہے اس کے دل کے مسلز بھی اسی کے ارادے سے دھڑک رہے ہیں. جب چاہے گا صرف یہ چاہے گا کہ نہ دھڑکے. اور کیا چاہیے؟ اچھا کتنوں کو ایک ارادے میں کہہ سکتا ہے کہ اتنوں کا بس نہ دھڑکے. جو دیکھنا ہے دیکھ لو، کشمیر کا زلزلہ دیکھ لو. اگر ارادہ کرنے پہ آئے تو 10 سیکنڈ کے اندر اتنوں کے دلوں کو یوں روک سکتا ہے. بڑی بات ہے ارادہ کا. بہت بڑی داستان ہے اس میں. کبھی میں انشاءاللہ موقع ملے تو آپ کے سامنے تجربہ کرواؤں گا آپ سے کہ آپ خدا تعالیٰ کے ارادے کو درک کرنے کی کوشش کریں. اس کو آپ میں بہت چھوٹے سطح لے جا کے کر سکتے ہیں. ایک پریکٹس میں کرواؤں گا کبھی انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں گے خدا تعالیٰ کا ارادہ عجیب ہے. جو ہم نے بات کہی اس کی اور اندر بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں. فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا. جو بھی یہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے بس خدا چھوڑ دے گا، نہیں چھوڑے گا. امتحان لے گا. جو لوگ برائی کر رہے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. فرمایا نہیں نکل سکتے. جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو خدا کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آئے گا. یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اس طرح استعمال ہوئی ہے لقاء اللہ. عربی میں کبھی دیکھیے گا لقاء اللہ. اس کو لقاء اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. ظاہر حمزہ اور زبر کا کوئی فرق نہیں ہے پیش کا. لقاء اللہ کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات. یہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے پراسرار لفظ ہے. اللہ سے ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ یہ ملاقات کیسی ملاقات ہے؟ اچھا ہم لوگ ایسی اردو میں پڑھتے پڑھتے گزر جاتے ہیں. آیات کریمہ کے ساتھ ہم انصاف نہیں کرتے. ہم یوں ہی بس پڑھتے ہیں ایسے ہی گزر جاتے ہیں. سوچیں ان کا مطلب کیا ہے. خدا تعالیٰ نے لقاء اللہ کیوں کہا؟ کچھ اور بھی تو کہہ سکتا تھا. صحیح. اس کے اوپر کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو غور فرمائے گا. ہم بھی عرض کریں گے. جو شخص خدا کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو خدا کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آئے گا. وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے. خدا تو بے نیاز ہے. مثلا آپ نے 30 دن روزہ رکھا، کس کے لیے رکھا ہے؟ کس کو فائدہ پہنچے گا؟ ہم لوگ سوچنے لگتے ہیں جو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی نا یہ بھی گویا خدا کے سر پہ نعوذ باللہ تعالیٰ کو احسان کر رہا. اچھا اگر نہیں پڑھتے تو کیا ہونا تھا؟ کچھ بھی نہیں. جہنم میں آپ نے جانا نعوذ باللہ تعالیٰ. جو نہیں پڑھے گا وہ جائے گا، جو اچھے کام نہیں کرے گا وہ جائے گا، جو خدا تعالیٰ کی راہ میں کوشش نہیں کرے گا وہ اپنا گھاٹا خود کرے گا. خدا کو کیا ہے؟ اچھا اگر ہم سب لوگ مل کر 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے خزانے میں کچھ بڑھنا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بس احسان مطلب ایک اور کام یہ کریں جو ہم اللہ کے سر پہ بار بار احسان رکھتے رہتے ہیں، اس فکر کو دماغ سے نکال دیں. اللہ کے سر پہ کوئی احسان نہیں ہوگا، اس نے احسان کیے. عبادت کریں گے، بندگی کریں گے، اچھے انسان بنیں گے، نیٹ فائدہ ہمارا اپنا فائدہ ہے. اس دنیا کے اندر بھی اس دنیا کے اندر بھی. نہیں کریں گے برائی آ جائے گی. فرماتا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. جو کوشش کرے گا، جو محنت کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. خدا تو بے نیاز ہے تمام جہانوں سے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جنہوں نے ایمان جو صاحب ایمان ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. ہم ان کے تمام برائیوں کو بخش دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ہم ان کو جزا دیں گے ان کے کاموں میں سے بہترین کام کی جزا. یہ جملہ بہت خوبصورت جملہ ہے. ہر جملہ خوبصورت ہے لیکن یہ بہت اچھا ہے. مثلا آپ نے 30 دن روزہ رکھا. 30 دن روزہ رکھنے میں کیا 30 کے 30 دن ایک جیسا روزہ رکھتے ہیں ہمارا؟ نہیں. کسی دن بڑی دل گرمی سے رکھتے ہیں، جوش و خروش کے ساتھ اللہ کی بندگی کے لیے رکھتے ہیں. ایک دن مرے رکھتے ہیں، سحر کی یاد میں اور افطار کے انتظار میں. سحر کی یاد میں کہ ایک سحر تھی جب میں نے کھانا کھایا تھا، افطار کے انتظار میں کہ بس اب افطار آنے والی ہے. کبھی ہمارا روزہ ایسا ہوتا ہے، کبھی روزہ باقی اللہ کی بندگی کے لیے ہوتا ہے، خدا کے بندے بنتے ہیں، خدا تیرے لیے کر رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ کی بندگی میں بھول جاتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں. سوچتے ہیں خدا تیرے بندے ہیں، جیسا مرضی تو چاہے ویسے ہی ہونا چاہیے.
ہمارے دن 30 دن مختلف ہوں گے، کوئی اچھا ہوگا کوئی برا ہوگا. خدا تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میرے بندے بن جاؤ تو میں کیا کروں گا، تمہاری غلطیوں کو تو معاف کر دوں گا، اور جب جزا دوں گا تو جو سب سے اچھا تھا اس کی جزا سب کو دے دوں گا. غلطیاں معاف کر دوں گا، اور 30 دن میں جو اچھا والا روزہ تھا. اب دیکھیں میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں. ابھی آپ فون لینے جائیں نا پاکستان میں دوسری جگہوں پہ، یہاں تو ایک اسٹینڈرڈ ہے نا، چک چک بک بک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. آپ کے سامنے ایک اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے، اس میں بھی آپ اور میں کام کر رہے ہیں. اگر یہ رکھا ہو نا کہ آپ نے اس میں سے 15 اٹھانے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھے اٹھاتے ہیں. اور آپ نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے پیسے پورے دیے ہیں، پیسے پورے دیے میں اچھے اٹھاؤں گا. اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ کیا میرے بندے بن جاؤ میں تمہارے گندے کو بھی اچھے پیسے دوں گا. سبحان اللہ. میرے بندے بن جاؤ تمہارے گندے کو بھی اچھے پیسے دوں گا، اچھے کے پیسے دوں گا. خدا عجیب ہے، خدا عجیب ہے. ایسا محترم جو کل کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے اس 30 دن میں، کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کے نزدیک جانا ہے. خدا تعالیٰ نے یہ راستہ اہل بیت کے نام پہ رکھا، ان کے نام پہ رکھا. کسی کے نام سے خدا اتنی جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا اہل بیت کے نام سے راضی. ہمارے پاس روایت موجود ہے، عجیب واقعہ ہے. اللہ بھی عجیب ہے، اللہ کے نبی بھی عجیب ہے، اور اہل بیت بھی عجیب ہے. سب کریم ہے، سب یعنی کریم خدا کے کریم نمائندے ہیں. ایک آدمی مدینے میں حاضر ہوا. 3 منٹ گزر گئے، میں انشاءاللہ اگلے 1-2 منٹ میں خط اختتام پذیر کرتا ہوں. بس میں سوچتا ہوں اللہ کے نبی کا ذکر ختم کروں اور سید الشہداء کے نام ختم کروں. اللہ کے نبی کسی کو کام پڑ گیا. ایک عرب تھا، بدو تھا، مدینے سے باہر سے آیا تھا. مدینے کے اندر آئے، لوگوں سے پوچھا اللہ کے نبی کسی کا کام کیسے کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ اللہ کے نبی ہے بھائی، کوئی دنیا دار تھوڑی ہے، تم ایسے ہی چلے جاؤ ان سے کہہ دو جو تمہارا کام ہونا ہو جائے گا. کہنے کا نہیں، مجھے کچھ اور بھی سوچنا چاہیے. تو ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے اللہ کے نبی کو. ایک موقع پہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے سید الشہداء کو کندھے پہ بٹھایا. دیکھ لیتا ہے، کہتا ہے اب مجھے سامنے آ گیا، اب مجھے کیا کرنا. ایک دفعہ دیکھتا ہے سید الشہداء گلی میں تشریف فرما تھے، ان کے پاس جاتا ہے، امام حسین کو گودی میں اٹھاتا ہے، کہتا ہے اے نبی کے نواز سے اگر میں آپ کو آپ کے نانا کے پاس لے کر جاؤں آپ میری سفارش کریں گے؟ سید الشہداء نے کہا ضرور کریں گے، ضرور کریں گے. سید الشہداء کو گودی میں لیتا ہے، نبی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ کو آپ کے نواسے کا واسطہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اس طرح سے یہ سب باتیں گویا کے ساتھ، وہ اس طرح فرماتے ہیں کہ تو نے بڑی چیز کا واسطہ دیا ہے، اب جو مانگے گا وہ مل جائے گا. تو نے لازمت چیز کا واسطہ دیا. ہم اور ہم بھی ایسے ہیں، 1400 سال کے بعد ایک زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی اور اس کے نواسے کو یاد کرنے کے لیے. ہمارے سامنے ماہ رمضان ہے، ہمارے سامنے اللہ کی برکتیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہمیں کیا نصیب میں آئے گا کیا نصیب میں نہیں آئے گا. اللہ کے نبی کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نواسے کا واسطہ دیتے ہیں. خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کے نواسے کا واسطہ، تجھے تیری کتاب کا واسطہ ہے پاک پروردگار. اے پاک پروردگار تجھے اہل بیت کی قربانیوں کا واسطہ، اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار ان کے بابرکت ناموں کے صدقے میں، ان کے باعظمت کاموں کے صدقے میں، ان کی حیات طیبہ کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی گناہوں کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار یہ پاکیزہ مہینہ ہمارے سامنے، پاک پروردگار اس کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمارے دل کی بیماریوں کو، ہمارے جسمانی اور ہمارے روحانی امراض کو تو واقف ہے، تجھے واسطہ ماہ مبارک کا ہماری تمام بیماریوں کا خاتمہ فرما، ہمیں معنوی کمال نصیب فرما. اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے تجھے واسطہ اس حجت خدا کا ہے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار تجھے اس حجت خدا کا واسطہ پرچم اسلام کو، پرچم قرآن و اہل بیت کو فتح نصرت نصیب فرما، لشکر کفر کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
آمین. تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے بالاخص ان افراد کی مغفرت کے لیے جو پہلے محافل میں آتے رہے ہوں اور اب دنیا سے رخصت ہو گئے جو اس مقام کے اندر آتے رہے. آپ پھر ہمارے تمام مرحومین اعزا اقربا ان سب کی مغفرت کے لیے علماء اور سب کے ارواح کی سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ بسم اللہ.